بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں اللہ کے ایک ولی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک دن حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں اور مریدوں کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے محو گفتگو تھے کہ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ہوئے ادھر آ نکلی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے رسم درویشی کے مطابق اس بت پرست عورت کی خیر و عافیت دریافت کی۔ ہندوؤں کی نظر میں وہ ایک نیچ ذات سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، اس لیے کوئی شخص بھی اس سے انسانی لہجے میں گفتگو نہیں کرتا تھا۔ آج جب اس نے ایک دوسرے مذہب کے ماننے والے بزرگ کی طرف سے برابری کا سلوک دیکھا تو اپنی حالت زار بیان کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا تعلق اجودن میں بسنے والے گوالوں کے خاندان سے ہے۔ باپ دادا دودھ فروخت کر کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ میرا شوہر مر چکا ہے اور میں برسوں سے دودھ فروخت کر کے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ پہلے زندگی پرسکون تھی، مگر کچھ دنوں سے ایک عجیب و غریب مصیبت کا شکار ہوں۔ یہ کہہ کر گوالن ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے وہ کسی سے خوف زدہ ہو۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کی ذہنی کشمکش کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، تم بے خوف و خطر اپنے دل کی بات کہہ ڈالو۔ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی تمہارے غم گسار ہیں۔ ہمارا مذہب دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت و محبت کا مظاہرہ دیکھ کر ہندو عورت نے وہ راز کہہ ڈالا جسے بیان کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ کچھ دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں کے چند جوگی اور جادوگر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ روزانہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ کچھ دنوں تک تو میں نے ایسا ہی کیا، مگر جب ان سے دودھ کی قیمت طلب کی تو جوگیوں نے بڑی بے رحمی سے جواب دیا کہ وہ لوگ جو چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے، لہٰذا میں نے آئندہ دودھ دینے سے انکار کیا تو وہ لوگ مجھے بد دعا اور دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے اگر تو ہمیں دودھ نہیں دے گی تو تیرا دودھ اس قابل نہیں رہے گا کہ کوئی دوسرا خرید سکے۔ میں نے جادوگروں کی اس دھمکی کو کوئی اہمیت نہیں دی اور واپس چلی آئی۔ پھر جب دوسرے دن دودھ فروخت کرنے گاؤں پہنچی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دودھ کے تمام برتن کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اتفاق سمجھا، مگر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مجبور ہو کر میں دوبارہ ان جوگیوں کے پاس گئی اور ان سے رو رو کر التجا کی کہ آدھا دودھ وہ لے لے اور باقی میرے بچوں کے لیے چھوڑ دے، مگر ان ظالموں پر میری گریہ و زاری کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر ایک دن ان جادوگروں کے چیلے میرے گھر آئے اور بڑے صفاقانہ انداز میں کہنے لگے کہ گرو کا حکم ہے، اگر تو ہمیں دودھ فراہم نہیں کرے گی تو پہلے تیرے سارے جانور مر جائیں گے، پھر ہم تیرے بچوں کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ تو جن بچوں کی خاطر در بدر بھٹکتی ہے وہ کچھ دن بعد اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی کہ بچوں کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں کئی ماہ سے ان ظالموں کو دودھ فراہم کر رہی ہوں اور گاؤں والوں سے قرض لے کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں، آخر گاؤں والے بھی کہاں تک قرض دیں گے؟ یہ کہہ کر دودھ فروش عورت اپنے دامن سے آنسو خشک کرنے لگی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مظلوم عورت کے دکھوں کی داستان سن کر فرمایا کہ بی بی صبر کرو، تمہاری مصیبت کے یہ دن گزرنے ہی والے ہیں۔ پھر اچانک دودھ فروش عورت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، خیر میری تو جس طرح گزر ہی جائے گی، مگر تم لوگ بہت شریف ہو، آج تمہیں ان درختوں کے نیچے دیکھا تو چلی آئی۔ میری طرح تم لوگ بھی غریب ہو، میں تمہیں یہی بتانے آئی تھی کہ کہیں وہ ظالم جادوگر ادھر کا رخ نہ کرے اور پھر تم ان کی جفاکاریوں کا نشانہ بن جاؤ۔ عورت کی سادہ دلی قابل دید تھی، وہ اپنی پریشانیوں کو بھول کر درویشوں کو جادوگروں کے ممکنہ اقدام سے بچانے آئی تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ
اس دودھ فروش عورت کے خلوص سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور فرمانے لگے، تم ایک سادہ دل عورت ہو، ہم فقیرانے بے نوا تمہارے اس خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ویسے تم بھی یاد رکھو کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں اور جادوگروں کی بجائے اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کر لو تو تم خود بھی محفوظ رہو گی، تمہارے بچے بھی اور جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ دودھ فروش عورت نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، کیا تم بھگوان کی بات کر رہے ہو؟ اسے تو میں روز ہی یاد کرتی ہوں، مگر میرے دکھوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود پتھر کا ایک بے جان مجسمہ ہے، جو اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا، تو وہ کسی انسان کے کیا کام آئے گا؟ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس قدر قدرت والا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم اسی خدا کو پکارو، وہ تمہیں ان دو چار شرپسند جوگیوں سے نہیں بلکہ دنیا بھر کے ستم گروں سے نجات دے دے گا۔ ابھی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس ہندو عورت سے یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے عجیب و غریب حلیے کے لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والوں پر عورت کی نظر پڑی، وہ دہشت زدہ ہو کر بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگی، یہ انہی جادوگروں کے چیلے ہیں، آج مجھے آپ کے پاس کچھ دیر ہو گئی تو یہ میری تلاش میں یہاں تک آ پہنچے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے عورت کو خوف زدہ دیکھ کر فرمایا، تم میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ان لوگوں کو جواب دے لوں گا۔ جادوگروں کے چیلوں نے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور قہرناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے، تو یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور گرو جی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تو تیری خیر نہیں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے جوگیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اسے میں نے روک لیا تھا، لہٰذا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ ابھی فضا میں ایک مرد خدا کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ جوگیوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ اس طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے کسی غیبی ہاتھ نے انہیں زنجیریں پہنا دی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی آئی۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ان سے بھی وہی فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، لہٰذا وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ الغرض گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا اور وہ سب کے سب اس طرح بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی طاقتور مقناطیس نے جکڑ لیا ہو۔ آخر میں جوگیوں کا گرو اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو نے غضب ناک ہو کر اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، انہیں میں نے قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ گرو نے انتہائی غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کون ہے اس دنیا میں جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ پھر وہ بلند آواز میں منتر پڑھنے لگا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا، کفر کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ لہٰذا یہ سنتے ہی گرو پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا اور برائی کی تمام طاقتوں کو پکارتا رہا، مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ آخر گرو نے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، تیرے شاگردوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تو انہیں لے کر یہاں سے دور چلا جا۔ اگر آئندہ تو نے مخلوق خدا کو تنگ کیا تو پھر تجھ پر خدا کی زمین بھی تنگ ہو جائے گی۔ گرو بہت دیر تک حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگتا رہا اور پھر اپنے چیلوں کو لے کر اجودن کی حدود سے نکل گیا۔ گرو کے جانے کے بعد حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس کی جگہ پر اقامت گزیں ہو گئے اور پورا قصبہ آپ رحمت اللہ علیہ کی اس کرامت کے شور سے گونجنے لگا۔ نتیجہ سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اجودن میں یہ آپ رحمت اللہ علیہ کی پہلی روحانی فتح تھی۔ تو محترم ناظرین کرام، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔